میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل شان صحابہ کے عنوان پر بیان ہوگا، کیونکہ الحمدللہ عز و جل ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ جہاں ہم نے ان آیات اور روایات کو سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ جن میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت نبی کی عظمت کو بیان کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی المرتضی، فاطمہ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ بلکہ ان دونوں کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ان کی شان بیان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں ہم نے پڑھا، اور آج ہم اللہ کے حبیب کے دیگر فرامین اور پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ بھی اللہ رسول کی منشا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ اور آگے اپنی محبت، اپنی ذات کی محبت، اپنی عطرت کی محبت، اور جو ہے وہ اپنے اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے جہاں محبت کرنا ان کی تعظیم اور ادب کے فضائل و برکات ہیں، وہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور ان کی چاہت کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں، ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا، ان کے لیے رب کے پاس درجے ہیں۔ یہ سچے مسلمان قرآن گواہی دے رہا ہے۔ بلکہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دویز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ہوتا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ بیان کردہ آیات طیبہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ محبوب رب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کس قدر ارفع و اعلیٰ عز و شان کے مالک تھے، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان مردان عرب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہ کر احیاء دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عز و جل نے میدان کارزار کے ان شاہ سواروں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے طفیل نہ صرف اپنی بخشش و رضا مندی اور جنت کی حقداری وغیرہ جیسے عظیم الشان انعامات سے نوازا، بلکہ انہیں ملنے والی عطاؤں اور نوازشوں کا اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی شان و عظمت مزید مستحکم ہو جائے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے غلام آپس میں کس قدر محبتیں کرنے والے اور کس قدر ایثار کا ان کے اندر جذبہ تھا، اسے ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک کے دن میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا۔ میرے پاس ایک برتن میں اتنا پانی تھا کہ جو ایک شخص کو سیراب کر دیتا، اتنا پانی تھا کہ ایک شخص سیر ہو کے پی سکتا۔ میں نے سوچا کہ اگر ان میں زندگی کی کوئی رمق یعنی تھوڑی سی جان باقی ہوگی تو میں انہیں یہ پانی پلاؤں گا اور اس سے ان کے چہرے کو صاف کروں گا۔ میں جو ہی ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں آپ کو پانی پلاؤں؟ انہوں نے اشارے سے کہا ہاں۔ اتنے میں اچانک کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا، یہ پانی ان کے پاس لے جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا عمر بن عاص کے بھائی حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، لیجئے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ اتنے میں انہوں نے بھی ایک زخمی کو کراہتے ہوئے سنا اور اشارے سے فرمایا کہ یہ پانی ان کے پاس لے جاؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ زخمی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ پھر میں واپس حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ بھی اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جا چکے تھے۔ پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و شوکت بھی کس قدر عرفہ و اعلیٰ تھی۔ باوجود یہ کہ زخموں سے بدن چور چور ہیں، پیاس کی شدت بھی اپنے عروج پر ہے، مگر قربان جائیے ان نفوس قدسیہ کے جذبہ ایثار پر کہ اس عالم میں بھی دیگر صحابہ کرام کی تکالیف کا اس قدر احساس تھا کہ اپنی پیاس کو قربان کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ ایسے ہوش رباب عالم میں کہ جب عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، تکلیف کا، شدت کی تکلیف کا اس وقت لوگوں کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، مگر ایسی حالت میں جب انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، مگر ان حضرات کو یا شیخ اپنی اپنی دیہ کی بجائے دوسروں کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ اگر میں پی لوں گا تو میرا مسلمان بھائی پیاسا رہ جائے گا۔ بلا شبہ یہ ان کی عمدہ تعلیم و تربیت، بلند پایا ہمت اور اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کا نتیجہ تھا۔ ان کی انہی اعلیٰ صفات کی وجہ سے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی رشد و ہدایت کے ان روشن ستاروں کا ذکر خیر مسلمانوں کو قلبی تسکین پہنچاتا ہے، اور ان کی شان و عظمت کے نغموں کی گونج ہر سو سنائی دیتی ہے۔ اور آئیے اب یہ بھی سن لیجئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، کہ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ ان صحابیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1,14,000 صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ تمام صحابہ کرام کے نام معلوم نہیں، اور جن کے نام معلوم ہے ان کی تعداد 7,000 ہے۔ تمام صحابہ میں
یہ بڑی توجہ اور بہت یاد رکھنے والی بات ہے. تمام صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، حضرات حسنین، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے. فضیلت تمام صحابہ میں خلفائے اربعہ، 4 یار کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، حضرات حسنین کریمین، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے. اور یہ سب یعنی تمام صحابہ کرام قطعی یعنی یقینی جنتی ہیں. قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا ہی میں مغفرت و بخشش اور انعامات اخروی کی خوشخبری سنا دی گئی. آگے ہم نے قرآن پاک کی آیات سنی صحابہ کرام کے فضائل پر، انہیں بخشش کی بشارت سنا دی گئی. ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، ان کے لیے درجات کا ذکر کیا، ان کے لیے بخشش کا ذکر کیا، ان کے لیے جنت کا ذکر کیا، ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. اور جن کی تعریف خود خدا فرمائے، جن کے اوصاف حمیدہ اللہ عز و جل بیان فرمائے، ان کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے جن کے فضائل بیان کیے ہوں، اور کبھی نام لے لے کر ان کی شان و عظمت اور قدر و منزلت اجاگر فرمائی ہو. سنیے، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں. مزید فرمایا، خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم، یعنی میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانہ والے ہیں، یعنی صحابہ کرام. سنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے، خیر امتی القرن الذین یلونی، میری امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر میرے زمانہ والے ہیں، یعنی صحابہ کرام. پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین، پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تبع تابعین. اور بعض وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں جن کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان و عظمت نام لے کر کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ابو بکر میری امت کے سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل شخص ہیں، اور عمر ابن خطاب میری امت کے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے شخص ہیں، اور عثمان ابن عفان میری امت کے سب سے زیادہ باحیا اور عزت والے ہیں، اور علی ابن ابی طالب میری امت کے عقل مند اور سب سے زیادہ بہادر شخص ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود میری امت کے نیک اور امانت دار شخص ہیں، اور ابو ذر اس امت کے سب سے زیادہ زاہد اور سچے انسان ہیں، اور ابو درداء میری امت کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص ہیں، اور معاویہ بن سفیان میری امت کے سب سے زیادہ بردبار اور سخی آدمی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مزید فرمایا، میں اہل عرب میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، اور سلمان اہل فارس میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور صہیب رومیوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بلال اہل حبشہ میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں.
کنز الامال کی جلد 7 کے صفحہ 345 پر یہ حدیث ہے، فرمایا میرے سب صحابہ میرے نزدیک معزز اور محبوب ہیں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہیں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو۔ فرمایا میرے سب صحابہ میرے نزدیک معزز اور محبوب ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مولا کل فخر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی شان و عظمت بیان فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ میری امت میرے صحابہ کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرے۔ لہذا ہمیں بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت رکھنی چاہیے، اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی راہ ہدایت کے وہ روشن ستارے ہیں جن کے بارے میں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیسی نفیس تشبیہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے فرمایا، اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں، اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتدا میں ہی اہتدا یعنی ہدایت ہے، یعنی کوئی اگر صحابہ کے دامن کو چھوڑے گا تو ہدایت سے نکل جائے گا، کوئی اہل بیت کے دامن کو چھوڑے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ ان کو کشتی نوح کی مثال کہا گیا کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو جو اہل بیت کے دامن کو چھوڑے گا وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور جو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے ہی رکھتے ہوئے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی مفسرین و محدثین نے ان حدیث مبارکہ کو لکھ کر یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حب صحابہ کا مطلب توہین اہل بیت نہیں ہوتا، اور حب اہل بیت کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی عظمت کو بیان کیا، ان کی بھی عظمت کو بیان کیا۔ الحمدللہ ہم تو ڈبل پنجتنی ہیں، پنجتن 5 تن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا مشکل کشا علی المرتضی، سیدہ خاتون جنت، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ 5 تن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 5 تن۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کسی ہے، یہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا، یعنی جیسے نمک ہوتا ہے تھوڑا مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ میری امت میں ہیں تھوڑے، 1,24,000 یا 1,14,000 کا ذکر روایتوں میں ملا نا۔ تو فرمایا کہ ایسے مثال دی ہے یہ، جیسے میرے صحابہ میری امت میں ہیں تھوڑے مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے سے ہے۔ ریل کا پہلا ڈبہ جو انجن سے متصل ہے
وہ ساری ریل کو انجن کا فیض پہنچاتا ہے، انجن سے وہ کھنچتا ہے اور سارے ڈبے اس کے ذریعے کھنچتے ہیں۔ یہ نسبت کی بھی بات ہے نا۔ ایک ٹرین ہے، وہ باب المدینہ سے مرکز الاولیاء جانا ہے، خوبصورت ڈبے ہوں، خوبصورت تیار کی ہو، بہترین اس میں سجاوٹ، بہترین اے سی، بہترین صوفے، بہترین لائٹنگ، اور بہت خوبصورت تیار کر کے ڈبے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس ڈبے کا، ان ڈبوں کا کنڈا جو ہے انجن سے نہیں جڑا ہوا، کیا وہ چلیں گے؟ کیوں؟ کنیکشن نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ اور ایک ڈبہ ٹوٹا پھوٹا، پھٹے ٹوٹے ہوئے، رنگ اکھڑا ہوا، اسی چلتا نہیں، پنکھا چلتا نہیں، لائٹ چلتی نہیں، لیکن وہ ڈبہ، وہ کسی ایسے ڈبے سے جڑا ہوا ہے جو ڈبہ انجن سے جڑا ہوا ہے، چلے گا کہ نہیں؟ تو ہم نے نسبت اسی لیے تو قائم کی ہے، ہم نے نسبتیں اسی لیے تو قائم کی ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک ہمیں سلسلہ بسلسلہ یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لینے کا ذریعہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک موقع پر صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص راہ راست پر چلنا چاہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے اور ان کی پیروی کرے جو اس جہاں سے گزر گئے، کہ زندوں یعنی وہ لوگ کہ جن پر ابھی موت طاری نہ ہوئی، ان کے بارے میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ وہ دین میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ حضرات امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، اور ان کے اعمال تکلف سے خالی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و صحبت اور خدمت دین کے لیے چنا، تو ان کا فضل و کمال پہچانو، ان کے آثار و طریقوں کی پیروی کرو، جس قدر ممکن ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اختیار کرو، کہ بے شک یہ لوگ درست راہ پر قائم تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے خوبصورت انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و اہمیت کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ ہر ایک صحابی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ پوری امت میں صرف صحابہ کرام ہی کو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت و صحبت سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے انہیں ایسی عظمت و شرافت نصیب ہوئی جو کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سلطان عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا میرے کسی صحابی کے سوا سیر جو خیرات کرنے بلکہ اس کے آدھے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی میرا صحابی قریباً سوا سیر جو خیرات کرے، اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و کتب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے سوا سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ، نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا یعنی زیادہ ثواب والی ہے، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا،
ان کا کیا پوچھنا، ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کسی مسلمان کی بڑی سے بڑی نیکی صحابہ کرام علیہم رضوان کی چھوٹی سی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی کتنا بڑا ولی، غوث اور کتب بن جائے اور اس کی ذات سے بکثرت کرامات کا صدور بھی ہوتا رہے، لیکن وہ پھر بھی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء امت و اکابر امت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام افضل الاولیاء ہیں، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ وہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، مگر ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان مقدس ہستیوں کو ایسی عظیم الشان کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ دوسرے تمام اولیاء کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ کرام سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا صدور نہیں ہوا جس قدر کے دوسرے اولیاء کرام سے کرامتیں منقول ہیں، لیکن واضح رہے کہ کثرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں، کیونکہ ولایت در حقیقت قرب الہی کا نام ہے۔ قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کی ولایت کا درجہ بلند سے بلند تر ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نگاہ نبوت کے انوار اور فیضان رسالت کے فیوز و برکات سے مستفید ہیں، اس لیے بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ اگرچہ صحابہ کرام سے بہت کم کرامتوں کا ذکر ہے، مگر پھر بھی صحابہ کرام کا درجہ ولایت دوسرے تمام اولیاء کرام سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ ہم غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہی مبارک ہستیوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے گھر بار چھوڑے، سفر کی مشکلات میں کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ الحمدللہ عز و جل ہم بھی مسلمان، ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم کی صورت میں احکام الہی اور احادیث کریمہ کی صورت میں فرامین نبوی بھی انہی مقدس ہستیوں کی شب و روز کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ان محسنین کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں بسائیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اور ان کی ادنا سی بے ادبی اور گستاخی اور طعن و تشنیع سے بھی باز رہیں، اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں، بلکہ آپ کے تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، ورنہ ان حضرات کی برائی کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ابو علی کہتان کی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا، میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کے ہمراہ دو آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر شب و روز اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں،
اور آپ نے مجھے جواب سلام سے محروم فرما دیا. سنیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر تو درود بھیجتے ہو اور میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست اقدس پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام صحابہ کرام سے بھی محبت رکھنی چاہیے. معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض صحابہ کرام سے تو بے پناہ عشق و محبت کا اظہار ہو اور باقیہ صحابہ رسول کے لیے دل میں عداوت بھری ہو. اگر ایسا ہوا تو بغض کے سبب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوگی. معاذ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک بڑی توجہ طلب ہے جس میں ارشاد فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں حب علی اور بغض ابو بکر و عمر جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمع، یہ جمع نہیں ہو سکتی یہ دو چیزیں. ایک دل ہو اس میں علی المرتضی شیر خدا کی محبت تو ہو مگر ابو بکر و عمر کا بغض بھی ہو. لا یجتمع، یہ جمع نہیں ہو سکتے. فی قلب مومن، آخر میں فرمایا مومن کے قلب میں. مومن کا دل وہ دل ہے جس میں حب علی بھی ہے، حب ابو بکر و عمر بھی ہے. بلکہ حضرت عویم بن ساعدہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. روز قیامت اللہ عز و جل نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. اب یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ غور طلب ہے. مزید فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمت اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا. پس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی. محبت کی وجہ سے ایسا کیا. یہ صحابہ اکرام کی محبت کا ذکر ہو رہا. جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا. جس نے انہیں یعنی صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو ایذا دے ان قریب اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جس نے میرے اصحاب کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے والے بحکم حدیث اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرنے والے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی مول لے کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اور مرتے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا. سنیے شرح الصدور میں علامہ جلال الدین شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ
نقل کرتے ہیں ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پڑھنے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا رکھتا تھا جو مجھے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی صحبت کا یہ وبال ہوا کہ اس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. اور جو لوگ خود صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں ایسوں کو لوگوں کے لیے دنیا میں عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی شان عظمت نشان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بک رہا تھا. حضرت سعد نے اس گستاخ سے فرمایا تم میرے بھائیوں کی گستاخی و بے ادبی سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف بد دعا کر دوں گا. اس گستاخ و بے باک نے بکا کہ یہ مجھے ایسے خوف زدہ کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی نبی ہو کہ جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے یا اللہ اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی کے بہترین صحابیوں کی توہین کر کے تجھے ناراض کیا ہے تو آج اسے سزا دے کر مجھے ایک نشانی دکھا اور اسے مومنوں کے لیے قابل عبرت بنا. ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک پاگل اونٹ لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آیا. مجمع تھا لوگوں کا، صفوں کو چیرتا، کسی کو نہیں پکڑا. وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اسے اپنے دانتوں سے پچھاڑ دیا. پھر اونٹ نے اسے بری طرح کچل ڈالا حتیٰ کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. راوی فرماتے ہیں اس گستاخ کے ہلاک ہونے کے بعد لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو اسحاق اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ شیخین کریمین اور تمام صحابہ کرام سے محبت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ